دوسرا شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں، اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے۔ انعام ملے شب برات، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے، ایک بہت اہم واقعہ ہوا۔ ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں؟ وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کھلے جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بہتر ہے۔ مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے، جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی، پرہیزگار، صاحب علم علماء، یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے۔ مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی۔ میری عقل سے بھی انسان سوچ لے تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں، لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس سے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا، اس سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں۔ کس نے کہا یہ کہنا کیسا ہے؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں جو بے ادب بے نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ہی نہیں ہوگی، اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم ہوگا، یہاں ظاہری معنی نہیں ہے یہ، تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے خاص موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وساوس میں مبتلا ہو کر برکتوں کو چھوڑ دینے کے بجائے رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔